ووکیبلری بکس ہب کے آکسفورڈ ڈکشنری پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ کیا آپ روزانہ صرف 10 منٹ میں اپنی انگلش بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آئیے آج سیکھتے ہیں قریباً 15 سے 20 الفاظ۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کا صحیح تلفظ، پارٹ آف سپیچ، اردو معنی اور اردو انگریزی اگزامپل بھی دی جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ نئی ووکیبلری آسانی سے سیکھ سکیں۔ آج ہم انگریزی زبان کے چند منتخب الفاظ کا جائزہ لیں گے جو اپیئرنس سے شروع ہو کر اپروو پر ختم ہوتے ہیں۔ تو آئیے پہلے لفظ سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اپیئرنس۔ یہ ایک اسم یعنی ناؤن ہے اور اس کے دو مطلب ہے۔ پہلا ہے دی ایکٹ آف اپیئرنگ، کمنگ انٹو سائٹ، یعنی موجودگی، آمد یا دکھائی دینا۔ مثال ہے جینز اپیئرنس ایٹ دا پارٹی سرپرائزڈ ایوری بڈی، جس کا اردو ترجمہ ہے جین کا پارٹی میں آنا سب کے لیے حیران کن تھا۔ تو یہ اس کا پہلا استعمال ہے۔ اور دوسرا معنی ہے the way someone or something looks، یعنی کسی کی ظاہری شکل، حلیہ یا وضع۔ بالکل، اور اس کی مثال ہے her new glasses changed her appearance۔ اس کے نئے چشمے نے اس کا حلیہ بدل دیا۔ اچھا، ایک اور مثال بھی ہے is this your first appearance on television؟ کیا آپ پہلی بار ٹیلی ویژن پر آئے ہیں؟ تو یہاں پہلا والا مطلب استعمال ہو رہا ہے۔ جی، اب آتے ہیں اگلے لفظ پر، ایپیٹائٹ۔ appetite، یہ بھی ایک ناؤن ہے، a desire for food، یعنی بھوک یا اشتہا۔ اور مثال ہے swimming always gives me an appetite۔ تیراکی سے مجھے ہمیشہ بھوک لگتی ہے۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اگلا لفظ ہے اپلاڈ۔ یہ ایک فعل ہے یعنی verb۔ اس کا مطلب ہے to show that you like something by hitting your hands together۔ تالیاں بجانا یا داد دینا۔ مثال ہے we all applauded loudly at the end of the song۔ گانے کے آخر پر ہم سب نے زور سے تالیاں بجائیں۔ اور اسی سے جڑا ہوا اگلا لفظ ہے applause۔ یہ پچھلے لفظ اپلوڈ کی ہی اسمی شکل ہے یعنی ناؤن۔ اچھا، یعنی تالیاں بجانے کا عمل۔ جی، اس کا انگریزی معنی ہے اپلوڈنگ اور اردو میں تالیاں یا داد۔ مثال ہے the speaker waited for the applause to stop۔ مقرر نے تالیوں کے رکنے کا انتظار کیا۔ بالکل۔ اب اگلا لفظ بہت ہی عام ہے، ایپل۔ جی، ایک اسم یعنی سیب۔ اس پر تو زیادہ بات کی ضرورت نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اپلائنس۔ یہ بھی ایک اسم ہے، ناؤن، a machine that is made to do a special job in the house، یعنی کوئی مشین یا آلہ۔ جی، جیسے کہ مثال میں ہے واشنگ مشینز اینڈ آئرنز آر الیکٹریکل اپلائنسز۔ واشنگ مشین اور استری برقی آلات ہیں۔ صحیح۔ اب جو الفاظ آ رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے کافی جڑے ہوئے لگتے ہیں۔ پہلا ہے ایپلیکنٹ۔ جی، یہ بھی ایک اسم ہے۔ ایپلیکنٹ یعنی درخواست دینے والا یا درخواست گزار۔ There were 17 applicants for the job۔ اس ملازمت کے واسطے 17 درخواست گزار تھے۔ اور یہ ایپلیکنٹ جو چیز دیتا ہے وہ ہے ایپلیکیشن یا ایپلیکیشن فارم، یعنی درخواست یا درخواست فارم۔ جی، اور یہ سب جس عمل سے جڑے ہیں وہ ہے اپلائی۔ یہ ایک فعل ہے، ورب۔ اور اس کے بھی دو اہم استعمال ہیں۔ پہلا ہے ٹو آسک فار سم تھنگ فارملی، یعنی درخواست دینا۔ مثال کے طور پر سائمن ہیز اپلائیڈ فار اے پلیس ایٹ یونیورسٹی۔ سائمن نے یونیورسٹی میں داخلے کے لیے درخواست دی ہے۔ جی، اور اس کا دوسرا مطلب ہے ٹو بی اباؤٹ اور فار سم ون اور سم تھنگ، یعنی کسی چیز کا اطلاق ہونا۔ اچھا، جیسے اس مثال میں ہے دس نوٹس اپلائز ٹو آل چلڈرن اوور دی ایج آف 12۔ اس نوٹس کا اطلاق 12 سال سے بڑی عمر کے تمام بچوں پر ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم فرق ہے۔ بالکل۔ اب درخواست کے اس عمل میں آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے اپوائنٹ۔ یہ ایک ورب ہے۔ اس کا مطلب ہے ٹو چوز سم ون فار اے جاب، مقرر کرنا یا ملازمت کے لیے کسی کو منتخب کرنا۔ جی، مثال ہے دا بینک ہیز اپوائنٹڈ اے نیو مینیجر۔ بینک نے ایک نئے مینیجر کا تقرر کیا ہے۔ اور اپوائنٹ سے ہی بنتا ہے اگلا لفظ اپوائنٹمنٹ۔ یہ ایک اسم ہے اور اس کے بھی دو معنی ہیں۔ پہلا تو سیدھا سا ہے اے جاب، یعنی تقرری یا ملازمت۔ لیکن دوسرا معنی زیادہ دلچسپ ہے، این ارینجمنٹ ٹو میٹ سم ون، ملاقات کا وقت۔ جی، جیسے مثال ہے I've got an appointment with the doctor at 10 o'clock۔ ڈاکٹر سے میری ملاقات کا وقت 10 بجے ہے۔ ایک اور مثال بھی ہے، یو کین ٹیلیفون ٹو میک این اپوائنٹمنٹ۔ آپ ملاقات کا وقت طے کرنے کے لیے ٹیلی فون کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اب ہم ایک بہت ہی خوبصورت لفظ کی طرف آ رہے ہیں،
appreciate. जी, ये एक फेल है और इसके तो कई माने हैं। ये एक बहुत कसीरुल मानी लफ्ज है। पहला माना है टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, यानी कदर करना या लुत्फ उठाना। मिसाल बहुत अच्छी है। वैन गॉग्स पेंटिंग्स वर ओनली अप्रिशिएटेड आफ्टर हिज डेथ। वैन गॉग की मुसव्वरी की कद्र उसकी मौत के बाद हुई। वाह, और दूसरा माना? दूसरा है टू अंडरस्टैंड, यानी समझना। अच्छा, जैसे कि आई अप्रिशिएट योर प्रॉब्लम बट आई कांट हेल्प यू। मैं आपकी मुश्किल समझता हूं लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जी, ये बहुत गहरा इस्तेमाल है। और तीसरा है टू बी ग्रेटफुल फॉर, यानी शुक्रगुजार होना, ममनून होना। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आई अप्रिशिएट इट। आपकी मदद का शुक्रिया, मैं उसके लिए आपका ममनून हूं। ये तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। और इसी से इसका इस्म बनता है अप्रिसिएशन, यानी कदरदानी या एहसास। We gave her some flowers to show our appreciation for her hard work. उसकी मेहनत की कदरदानी के इजहार के लिए हमने उसे चंद फूल दिए। सही। अब अगला लफ्ज है अप्रेंटिस। ये एक नाउन है। Someone who is learning a job by working with a skilled person. शागिर्द या ज़ेरे तरबियत। जी, जैसे पुराने जमाने में उस्ताद शागिर्द होते थे। बिल्कुल। अच्छा, अब जो लफ्ज है अप्रोच, जी ये भी अपीयरेंस की तरह है। मतलब ये फेल भी है और इस्म भी। जी। पहले ऐसे बतौर फेल देखते हैं वर्ब। पहला मतलब है टू कम नियर टू, करीब आना। मिसाल है When you approach the village, you will see a big house on your right. जब आप गांव के करीब पहुंचेंगे तो आपको दाएं तरफ एक बड़ा सा मकान दिखाई देगा। और एक और मिसाल भी है, The exams were approaching. इम्तिहानात करीब आ रहे थे। अच्छा, तो ये फासले और वक्त दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जी। और बतौर फेल इसका एक और मतलब भी है टू स्पीक टू समवन फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट समथिंग, यानी किसी से बात करना। और अब बतौर इस्म यानी नाउन, पहला मतलब है the act of approaching, आमद या रसाई। जैसे the approach of winter, यानी मौसम सरमा की आमद। समथिंग, तरीकेकार। बिल्कुल। This is a new approach to learning languages. ये ज़बानें सीखने का एक नया तरीका है। ये बहुत जबरदस्त लफ्ज है वाकई। वाकई। अब अगला लफ्ज है अप्रोप्रिएट। ये एक सिफत है, एडजेक्टिव। राइट और सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर टाइम और पर्पस, यानी मुनासिब या मौजू। मिसाल बहुत अमली है। जीन्स एंड टी शर्ट्स आर्ट अप्रोप्रिएट फॉर एन इंटरव्यू। जीन्स और टी शर्ट्स इंटरव्यू पर जाने के लिए मुनासिब नहीं है। जी, ये हमें मौका महल की अहमियत सिखाता है। अब हम अपने आखिरी चंद अल्फाज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है अप्रूवल। ये एक इस्म है, नाउन। द फीलिंग और सेइंग दैट समथिंग इज गुड और राइट, परमिशन, यानी पसंदीदगी, मंजूरी या इजाजत। जी, तानिया's पेरेंट्स गेव द मैरिज देयर अप्रूवल। तानिया के वालिदैन ने शादी की मंजूरी दे दी। और इसी से जुड़ा आखिरी लफ्ज है अप्रूव। ये एक वर्ब है, फेल। टू थिंक और से दैट समथिंग इज गुड और राइट, टू अग्री टू समथिंग, पसंद करना, मंजूर करना या दुरुस्त समझना। इसकी पहली मिसाल है माई पेरेंट्स डोंट अप्रूव ऑफ माई फ्रेंड्स। मेरे वालिदैन मेरे दोस्तों को पसंद नहीं करते। और दूसरी मिसाल, शी डजंट अप्रूव ऑफ स्मोकिंग। वो सिगरेट नोशी को अच्छा नहीं समझती। उम्मीद है कि आज की एपिसोड से आपने कई नए अल्फाज और उनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखा होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को रोजाना बेहतर बनाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी बुक्स हब को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली एपिसोड्स आप तक फौरन पहुंच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।